صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہ اپنے کلام میں فرمایا کہ یہ مثنوی شریف ایک الہامی کتاب ہے، الہامی اشعار ہے، تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس مثنوی کو شروع کرتے ہیں بانسری کے قصے سے۔ یہ جو بانسری ہوتی ہے یہ تشبیہ دی ہے بانسری کو، روح کو بانسری سے تشبیہ دی۔ میرے اور آپ کی جو روح ہے یہ بھی آسمانوں سے کٹ کر زمین پر آئی ہے۔ جس طرح بانسری جھلڑی کے درخت سے کاٹ کر بنائی جاتی ہے، تو جب اس میں پھونک مارتے ہیں تو اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ دردناک آواز ہوتی ہے، اس میں سوز ہوتا ہے۔ بانسری کی آواز میں ہمیشہ سوز ہوتا ہے، شوق نہیں ہوتا، شوخی نہیں ہوتی، جو اہم بات ہے۔ اور یہ سوز اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی جدائی پر روتی ہے مرکز سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب ہم جو آسمانوں سے ہماری روح جدا ہو کر آئی اللہ کے قرب سے، تو جب کوئی شیخ وقت اور کوئی بزرگ کے پاس ہمارے اندر انفاس سے روح پھونکے جاتے ہیں، اللہ کے قرب کی بات ہم میں پھونکی جاتی ہے، تو ہماری روح بھی روتی ہے، اپنے مرکز کو یاد کرتی ہے، مولا کو یاد کرتی ہے، اور پھر اتنا یاد کرتی ہے صرف خود نہیں روتی، دوسروں کو بھی رلاتی ہے۔ بانسری خود تو رو رہی ہے، دوسرے بھی اس کو سن کر روتے ہیں۔ تو مولانا رومی اس سے فرما رہے ہیں بشنو بشنو سنو از نئے نئے کہتے بانسری کو، جو حکایت می کنند، اپنی کہانی سنا رہی بانسری، و جدائی ہا شکایت می کنند، اپنی مرکز سے جدائی کی شکایت کر رہی ہے۔ اب انسان کے اندر روح جو ہے جب وہ اس جسم کے ثقل سے نکلتی ہے اور جسم کے تقاضے مغلوب ہوتے ہیں، تو پھر یہ روح اللہ کو یاد کر کے روتی ہے، اور پھر ایسا روتی ہے کہ دوسروں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ گزنیستاں تا مرا ببوریدان، مجھے وہاں سے کاٹ کر زمین پر بھیجا گیا، از نفیر مرد و زن نالیدان، میرے رونے سے مرد اور زن سب رو رہے ہیں۔ جب کوئی اللہ والا اللہ کی یاد میں روتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کیا کرتے تھے اپنے گھر کی مسجد میں مکہ شریف میں، تو کان رجل بکا، آپ بہت رونے والے تھے، تو تلاوت کے اندر جب روتے تھے تو مرد و زن اکٹھے ہو جاتے تھے، مکہ شریف کے بچے اکٹھے ہو جاتے اور ان کے رونے سے متاثر ہوتے، حالانکہ وہ کفار تھے لیکن اس کی قرآن پڑھنے سے متاثر ہوتے۔ انہوں نے ابن دغنہ جنہوں نے ضمانت دی تھی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے پاس گئے کہ ابو بکر کو روکو کہ وہ اپنی باہر مسجد میں اونچی تلاوت نہ کیا کریں، ان کی تلاوت سے ہمارے مرد و زن اور بچوں کا جو ہے نا وہ فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی ایمان لے آنے کا اندیشہ ہے۔ ایسا کرو تو دیکھو جب روح روتی ہے، جب کسی کی روح روتی ہے تو دوسروں کو بھی رلاتی ہے۔ نے فرمایا کہ گزنیستاں تا مرابا بریدان، چونکہ مجھے اس وہاں سے یہاں پر کاٹ کر بھیجا گیا، از نفیر مرد و زن نالیدان، میرے رونے سے مرد اور زن بھی رو رہے ہیں۔ سینہ خواہم شرح شراز فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق، وہ کہتے ہیں کہ میرا سینہ فراق کی وجہ سے پارا پارا ہو رہا ہے، فراق میں سے پارا پارا ہو رہا ہے۔ کبھی انسان پہ ایسی کیفیت ہوتی ہے اللہ کی یاد میں بس جان سے گزر جاتا ہے، اور کئی گزر بھی گئے، ذکر کرتے کرتے اللہ کی یاد سے گزر گئے، ایسا ان پر غلبہ طاری ہوا، یا ایسی بات سنی اللہ کی محبت کی کہ وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ کتنے ایسے واقعات، قرآن سنا انتقال ہو گیا، قرآن سنا۔ سینہ خواہم شرح شرح فراق، تاب گویم تاک شر درد اشتیاق، تاکہ میں درد اشتیاق کا جو درد ہے، اللہ کو پانے کا جو درد ہے، اس کی میں شرح اچھی طرح کر سکوں۔ یہ وہ شعر ہے جو میرے شیخ کو بچپن سے پسند تھا، اور ایک قاری صاحب جو محلے میں رہتے تھے حضرت تھانوی رحم اللہ کے وہ خلیفہ تھے، ان سے میرے شیخ ان اشعار کو، فارسی کا اشعار کو سنا کرتے تھے، اور یہ شعر میرے شیخ کو بہت پسند تھا کہ میرا سینہ اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔
سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شر درد اشتیاق من بہر جمعیت نالا شدم بانسری کہہ رہی ہے یعنی بات سے مراد روح، وہ روح جو اللہ کو یاد کرتی ہے وہ کیا کہتی ہے، میں نے ہر جماعت میں نالا کیا، ہر جماعت میں رویا ہوں، جفت خوش حالہ و بد حالہ شدم، کہا کہ اچھے لوگوں میں بھی برے لوگوں میں بھی، یعنی بروں کے اندر بھی اور اچھے لوگوں میں نے اپنا رونا جاری رکھا، جس کو میرے شیخ فرماتے ہیں جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ مسجد میں بیان کرو اور بری جگہ نہ کر، نہیں ہر جگہ پر کہا کہ من بہر جمیت نالا شدم جفت خوشحالہ و بدحالہ ہر کسے ازن خود شد یار من وزدرو من نجست اسرار من، کہتا ہر ایک یہ کہنے لگا یار جس کو فلاں چیز کی شاید تکلیف ہو، جس کو کوئی تکلیف تھی وہ اپنی تکلیف سمجھنے لگا، اور یہ جو رو رہا ہے جس کو کوئی درد ہوگا، جس کے پیٹ میں تکلیف ہوگی، جس کو کوئی بچے کا مسئلہ ہوگا، جس کو کوئی بیوی کا معاملہ ہے، کہا کہ ہر ایک نے میرے رونے کو اپنے رونے پر قیاس کیا، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ میرا یہ رونا میرے مولا کے لیے تھا۔ وہ رو رہا تھا، جب کوئی رو رہا ہو دعا میں تو لوگ کہیں گے یار اس کو کوئی مشکل آ گئی ہے، اس سے وہ رو دعائیں کرا اور وہ خدا کو مانگ رہا تھا۔ ہر کسی ازن خود شد یار من وزدرو من نجس اسرار من، لیکن میرے راز کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستو تو یہ نئے سے تشبیہ دی۔ میں جب ترکی گیا تو وہاں پر بانسریاں رکھی ہوئی ہیں مولانا رومی کی مزار پر، میں ترکی میں وہاں گیا، کونیا شریف، حضرت کا وہاں مزار ہے، حضرت کے خلیفہ کا مزار بھی، بعد میں حضرت کے شیخ کا مزار بھی وہاں کا ہے، وہاں بھی ایک جگہ تھی وہاں میں گیا تھا، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال تو وہاں بانسریاں بہت رکھی، بانسری کی آواز ہر وقت آتی رہتی 24 گھنٹے وہاں پر اسپیکر سے۔ تو میں نے وہاں ایک جگہ پر کعبے پر لوگ جمع ہوتے، بہت لوگ جا گئے، کوئی شیخ آئے ہیں اس طرح، تو وہاں ہم دارالعلوم کراچی کے ترکی پڑھے ہوئے تھے جو اردو جانتے تھے، وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو میں نے کہا بھی یہ کہا کہ جی مولانا جلال رومی نے ذکر کیا ہے اپنے مصنوعی میں بانسری کا، اس لیے ان کو بانسری پسند تھی۔ اس پر پھر میں نے اس کی شرح کی، یہ بانسری وہ بانسری نہیں ہے، یہ تیری میری بانسری ہے، یہ تیری میری بانسری ہے، یہ ہماری اندر کی بانسری مراد ہے، یہ روح مراد ہے کہ روح جب مرکز سے جدا ہوتی ہے تو وہ روتی ہے، لیکن چونکہ دنیا میں ایسی حسین و جمیل ہے، جس طرح یہاں سے کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر انگلینڈ اور فرانس اور امریکہ چلا جائے تو کچھ عرصے کے لیے پچھلوں کو بھول جاتا ہے، لیکن پھر جب اس کی ہوش ٹھکانے آتے ہیں تو اس کو پچھلے یاد آتے ہیں، پھر جو ہے اکیلے کے اندر خلوت میں ان کو یاد کرتا ہے کہ میں کہاں پر آ گیا۔ جیسے ہم بنوری ٹاؤن پڑھتے تھے تو پورے ہفتے تو ہم مشغول رہتے، جب رات کو جب چھٹی ہوتی تو گھر یاد آتا، اتنا یاد آتا رو رو کے کئی دفعہ تو بستر بھی گیلا کر دیتے، تکیا گیلا کر دیتے رو رو کر۔ کہتے ہیں نا کہ سرانے میر کے آہستہ بولو ابھی تک روتے روتے سو گیا مرکز سے، لیکن جب مشغول ہے دنیا کے اس میں، لیکن کبھی کوئی اللہ والا پھونک مار دے، پھونک مارنی پڑتی ہے اس بینسری میں اللہ والے کی صحبت سے، پھر اس کو یہ ہوگا، پھر وہ روتی ہے، کہتی من بہر جمیت نالا شدم جفت خوشحالہ و بدحالہ، ہر جگہ پر میں نے اپنے رونے کو کام کو جاری رکھا، اور لوگوں کے سامنے میں نے اپنے رونے کو بیان کیا، تو پھر دوسرے بھی میرے اثر سے روئے، اور بھی لوگ میرے اثر سے روئے، کیونکہ انسان جب غمزدہ ہوتا ہے اور روتا ہے تو دوسروں پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہماری روح کو یعنی حقیقت اور فطرت نصیب ہو جائے ہمیں، اور یہ جو ہمارے اوپر نفس اور شیطان اور دنیا کا رنگ چڑھا ہوا ہے یہ اتر جائے، روح غالب آ جائے، تو پھر ہمیں بھی خدا کے رستے میں اور اللہ کی محبت میں رونا آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔